الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ اللیل 30واں سپارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی قسم ہے رات کی جب وہ ہر چیز پر چھا جائے اور قسم ہے دن کی جب وہ خوب چمک اٹھے اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ یہ تو اس کا سیدھا سادہ ترجمہ ہے، لیکن کچھ بزرگان دین نے، خاصان خدا نے بہت خوبصورت اس کی تفسیر کی ہے اور اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا ہے کہ جی آپ کی زلف مبارک کا کھول دیا جانا اور ان کا رات کی تاریکی کی طرح پھیل جانا، اس کی تشبیہ دی گئی ہے یہاں پر۔ تو بہت خوبصورت ہے، جتنا حسن عقیدہ رکھنے والے ہیں وہ ان کی محبت ہے اور وہ بہت خوبصورت انداز ہے ان کا بیان کرنے کا۔ تو اپنی اپنی محبت ہے، جس نے جیسے تفسیر کی بھائی بہت اچھا کیا، جو سیدھی کرتا ہے وہ بھی ایسے ہی جیسے لکھا ہوا ہے بس اتنا ہی، اور کسی نے اگر تشبیہ سے ملا دیا تو وہ اس کا معاملہ ہے۔ اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، بے شک تمہاری کوششیں مختلف نوعیت کی ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، اور جس نے اپنا مال راہ خدا میں دیا اور اللہ سے تقوی رکھتا رہا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اچھی بات کی تصدیق کرتا رہا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم اس کے لیے آسان راستے کو آسان کر دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہی کی طرف لگا رہا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اچھی بات کو جھٹلاتا رہا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، پھر اب اس کے لیے مشکل راستے کو آسان کر دیں گے۔ یہ بہت ہی قرآن شریف میں پہلے بھی کئی بار آیا اور ہم نے اس کو کچھ ڈسکس بھی کیا ہوا ہے پہلے۔ آسان راستہ وہی ہے کہ جو سیدھا راستہ ہے، جس کے اندر مال متاع کی طلب تڑپ نہیں ہے، جس کے اندر املاک اموال نہیں ہیں، جس کے اندر زمانے دنیا کی محبت نہیں ہے، اور انسان اسیر نہیں ہوتا، انسان ایڈکٹ نہیں ہوتا چیزوں کا، ہلکا پھلکا رہتا ہے اور اپنا جائز روزگار کما کر مقدور بھر قناعت کے ساتھ زندگی گزار لی اور اپنے بال بچوں کی دیکھ بھال کر لی، بس جتنی ہو سکی۔ یہ ہے سیدھا راستہ۔ لیکن یہ جو طلب ہے مال کی، متاع کی، خواہش کی، جنس کی، املاک کی، اموال کی، جیسے جیسے انسان کی زندگی میں خرابی پیدا ہونے شروع ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا عنصر شروع ہو جائے تو انسان مال متاع کا دیوانہ ہو جاتا ہے اور ایڈکٹ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی زندگی ہو بھی ایسی جاتی ہے کہ مال متاع کے علاوہ اس کی زندگی میں گزارا چلنے کا امکان ہی نہیں ہوتا، اس کے گزارے چلتے ہی نہیں، اس کا معاملہ چلتا ہی نہیں، پیسے کے بغیر، دولت کے بغیر، کمائی کے بغیر۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ ایک ایسی دوڑ ہے، یہ ایک ایسی لڑائی ہے، یہ ایک ایسی کوشش ہے جو کبھی پوری نہیں ہوگی، کبھی پوری نہیں ہوگی، اور یہ مشکل راستہ ہے، یہ ایک مشکل راستہ ہے جو انسان کو دکھا دیا جاتا ہے نافرمانوں کو کہ اب اس مشکل راستے کی چڑھائی چڑھنا شروع کر دو۔ جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ ہم اس کو ایک کٹھن چڑھائی چڑھانے والے ہیں عنقریب، وہ بالکل ایسی بات تھی۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ ہم مشکل راستے کو اس کے لیے آسان کر دیں گے جو کہ اچھی بات کو جھٹلاتا ہے اور بخیل ہے، اپنا مال متاع خرچ نہیں کرتا اور مال کی دیوانگی میں آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ بندگان خدا کو یہ صفت اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہے کہ وہ خرچ کر دیتے ہیں اپنا مال اللہ کے راستے میں، دوسروں کے اوپر، اور اپنی ضرورت بھی پوری کر لیتے ہیں مقدور بھر، لیکن مال متاع کے، املاک کے، اموال کے دیوانے نہیں ہیں۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اور اس کے کسی کام نہ آئے گا اس کا مال جب وہ ہلاک کر دیا جائے گا۔ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، اور یاد رکھو بے شک ہمارے ذمے ہی ہے رہنمائی کرنا۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور یقیناً آخرت اور دنیا کے مالک ہم ہی ہیں۔
یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے انعاموں میں سے انسان کے اوپر جو انعام ہے اس میں سے یہی ہے کہ رہنمائی کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا اور ملکیت اپنے ہاتھ میں رکھی دنیا اور آخرت کی. ورنہ ایک بہت بڑا عذاب تھا جو انسان وہ بوجھ وہ اٹھا سکتا ہی نہیں تھا کہ اگر یہ ملکیت لوگوں کو دے دی جاتی مخلوق کو تو پھر تو پتہ نہیں کیا حال ہونا تھا. فانذرتکم نارا تلظی، بس میں نے خبردار کر دیا ہے تمہیں ایک بھڑکتی آگ سے. لا یصلاها الا الاشقى الذی وکذب وتولى، اشقى الذی کذب وتولى، اس میں انتہائی بدبخت چلے گا جس نے جھٹلایا اور روح گردانی کی. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اور دور رکھا جائے گا اس سے پرہیزگار کو، وہ جو اپنا مال اپنے دل کو پاک صاف کرنے کے لیے خرچ کر دیتا ہے. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا اس نے بدلہ دینا ہو. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، بجوز اس کے کہ وہ اپنے بزرگوں پر کر پروردگار کی خوشنودی کا طلبگار ہے. یعنی بندگان خدا کو جب ان کے کاندھے ہلکے کر دیے جاتے ہیں اور ان کے اوپر نعمت تمام کی جاتی ہے، ان کے اندر سے مال متاع کی خواہش ختم کر دی جاتی ہے یا کم کر دی جاتی ہے، تو وہ بہت ہلکے پھلکے رہتے ہیں، ان کی زندگیاں بہت آسان ہوتی ہیں. ان کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہوتا، نہ ان کے اوپر کسی کا احسان چڑھا ہوتا ہے اور نہ ان کو کسی کا احسان پورا کرنا ہوتا ہے، بجوز اس کے کہ وہ صرف اپنے پروردگار کی خوشنودی چاہتے ہیں. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، جیسے آپ پڑھتے ہیں سورہ دہر میں کہ انما نطعمکم لوجه اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تو تمہیں کھلاتے پلاتے جو بھی ہیں، جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، ہم تو صرف اللہ کی حضوری کے لیے ایسا کرتے ہیں. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہمارا کوئی ارادہ نہیں کہ کوئی ہمارا شکریہ ادا کرے یا تم ہمارا شکریہ ادا کرو یا کوئی ہمیں جزا دو. بندگان خدا کے اندر یہ صفت ہوتی ہے، وہ بڑے کمال کے لوگ ہوتے ہیں جو نہ صرف اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں بلکہ وہ بے نیاز بھی ہوتے ہیں. اب میرے جیسا آدمی جو ہے نا، جب وہ کسی کو زیادہ پیسے خرچ کر دے نا، صدقہ خراج زکوٰۃ یا کسی کی امداد کر دے، تو اندر سے ہوتا ہے یار کوئی زیادہ ہی پیسے دے دیتے ہیں، یا پھر کہتے ہیں جائز جگہ نہیں لگے، یار بندہ وہ ضرورت مند نہیں تھا جس کو ہم نے پیسہ دے دیا، صدقہ کر دیا، خیرات کر دی، زکوٰۃ دے دی. انفاق فی سبیل اللہ، اصل بات تو پہلے کہ انفاق فی سبیل اللہ ہی کرے، صدقہ تو آئے گا آپ کا بعد میں. پہلی بات تو یہ انفاق فی سبیل اللہ کہ جب آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ مال ہے اور آپ جان چکے ہیں اس بات کو کہ آپ کے پاس مال ہے، تو پھر یہ انفاق فی سبیل اللہ ہی پہلے آپ کے اوپر لازم ہوا ہے. آپ کہیں کہ جی انفاق فی سبیل اللہ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن میں کوئی تھوڑا بہت صدقہ کر دیتا ہوں. چلو تھوڑا بہت کریں یا زیادہ کریں وہ آپ کی مرضی کی بات ہے، وہ تو اجر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ تو پورا ہی اجر دیتا ہے. کہ آپ اگر 1 روپیہ بھی دیں گے تو وہ پورا ہی اجر اس کا دیتا ہے. یہ نہیں کہ جی 1,00,000 روپے والے کا اجر زیادہ ہو سکتا ہے، 1,00,000 والے کا اجر زیادہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ ہے، جو اس کی سنت ہے، اس کی جو شان ہے وہ ایسی ہے کہ وہ مال کی کمی اور زیادتی نہیں دیکھتا، وہ نیت دیکھتا ہے کہ آپ کی نیت ٹھیک ہے اور آپ نے مال خرچ کیا اللہ کے راستے میں، تو اس کا اجر وہ کم نہیں کرتا، بڑھاتا ہے اس کو کئی گنا. قرآن شریف میں کئی بار لکھا ہے کہ ہم اس کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور وہ ضرور اس سے خوش ہوگا، یعنی وہ اللہ سے خوش ہوگا، اللہ اس سے خوش ہوگا. بہت خوبصورت آیات ہیں، بہت خوبصورت، لیکن اس میں ڈر جانے والا جو طریقہ ہے وہ ایسا ہی ہے کہ انسان کو اب یعنی چار چبیرے اس وقت جو حالات ہیں نا، اس وقت جو حالات ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ آسان راستہ بہت مشکل ہو گیا لوگوں کے لیے، جو کہ اصل آسان راستہ، ان کو سیدھا راستہ بتایا جائے یا سیدھے راستے پہ چلنے کی ترغیب دے تو وہ مشکل ہے. کہ ان کو کہیں کہ سیدھی سادھی زندگی گزار لو اور بہت مال متاع کمانے کی ضرورت نہیں ہے اور بہت املاک اموال پہ خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جی بڑی ضرورتیں ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو اندازہ نہیں، بڑے مسائل ہیں ہمارے، اور ہوتے ہیں بے حساب مسائل ہوتے ہیں. فٹیگز بہت ہوتی ہیں، دشمن داریاں بہت ہیں، مقدمے بازیوں میں پیسہ لگ رہا ہے کسی کا، جائیدادیں بک گئی لوگوں کی، شادیوں پر جائیدادیں بیچ دی، جی پیسے لٹانے کے لیے، صرف لوگوں کو پروجیکٹ کرنے کے لیے بے حساب ان کا مال ایسے ہی ضائع کر دیا جاتا ہے، اور ان کے اندر ایک کلک، ایک دکھ، ایک غم پیدا ہو جاتا ہے کہ جی ہمارا مال بھی ضائع ہو گیا. اندر سے وہ اپنے مال کی کمزوری بھی فیل کرتا رہتا ہے.
اور اوپر سے وہ اسی کو اس گلٹ کو ختم کرنے کے لیے پھر مال خرچ کرتا ہے، پھر دائیں بائیں سے لے کر. کچھ تو ایسے کمال کے لوگ ہیں کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے ادھار قرض لے لیتے ہیں اور ادھار قرض لے کے پھر خرچ کرنا شروع کرتے ہیں تاکہ ان کی پروجیکشن آئے. عجیب و غریب ذہن کے لوگ ہو جاتے ہیں جو کہ اپنی آسان زندگی کو مشکل بناتے ہیں. بجائے اس کے کہ مینجمنٹ ہو جاتی اور اپنی جائز اور حلال آمدن کو استعمال کرنے کا چد سیکھ لیتے، وہ نہیں کرتے. مزریز سامنے آنا شروع ہو جائیں گے کہ یار ہمارا گھر تو بڑا بیکار سا گھر ہے، چھوٹا سا، اور اس میں تو لگژریز نہیں ہے اور ضروریات پوری نہیں ہے اور گھر میں بیٹھنے کی جگہ کوئی نہیں، کوئی مہمان آ جائے تو عجیب قسم کے وسوسے، عجیب قسم کی گلٹ پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. اور اس کو پورا کرنے کے لیے آدمی انفیئر ڈیئر حرکتیں کرے گا، الٹی سیدھی حرکتیں، قرض ادھار اٹھا لے گا یا کوئی کمیٹیاں ڈال دے گا یا کوئی ادھار لے لے گا یا کوئی بینک میں چلا جائے گا یا کسی سے فیور مانگے گا اور اپنی ضرورت 2 روپے 2.5 روپے 10 روپے والی بیکار قسم کی وہ پوری کرے گا اور اس کے اندر پریشانی اور ٹینشن بڑھنا شروع ہو جائے گی. اگر ادھار قرض لیا ہے تو اس کو ایک گلٹ وہی ایک تکلیف پیدا ہو جائے گی اندر کی، جی مجھے یہ واپس کرنا ہے. ایک بڑا عذاب اپنی زندگی میں جھیل لے گا اور اس کے لیے مشکل راستہ یہ آسان ہے جو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ کہ وہ سختی تنگی والا راستہ اس کے لیے آسان کر دیا جائے گا. وہ اسی پر چلے گا، وہ اسی کو بہتر سمجھے گا، وہ اسی کی طرف جائے گا. جیسے ابھی ہم محفل سے پہلے بات ہو رہی تھی نا، انسان نے نا پچھلے عرصے میں خاص طور پہ ہمارے یہاں پاکستان میں بہت سارے کام ایسے تھے جو بڑی آسانی سے کیے جا سکتے تھے، حکومتوں کے بس میں تھے، کیے جا سکتے تھے. کئی جگہ تو ہمارے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں نا، IMF وغیرہ لگی ہوئی ہے کہ جی وہ پالیسی اپنی وہ دیتے ہیں. آپ ساری پالیسی خود نہیں بنا سکتے، ان کے تھرو آتی ہے. لیکن کچھ پالیسیز آپ کے ہاتھ میں ہیں سٹل، ابھی آج بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ایک عام آدمی کی زندگی کو ایک ٹریک پر لے آتے، دیر پا علاج نکال دیتے. جیسے نا میں کل ٹریول کر کے آیا نا یہ میٹرو بس سروس میں، تو بڑی سہولت کی چیز ہے، بہت جائز پیسوں کے اندر بہت آسان اور بڑا ہی کمفرٹیبل سفر آپ کا ہو گیا. 30 روپے کوئی پیسے نہیں ہے اور بہت ٹھیک ٹھاک آپ ٹریول کر لیتے ہیں. اب اس کے لیے باہر سے پیسہ منگوایا گیا، ترکی انوالو کر دیا ادھر سے ادھر سے، صرف کمیشن مافیا اور بدماشی کے لیے. ضرورت کی چیز تو تھی، انہیں پتا تھا کہ یہ تو عوام اس میں بڑی تالیاں بجائے گی اور وہ تالیاں بج گئیں، ٹھیک ہو گیا کام. اسی طریقہ کار کو عام جو ٹرانسپورٹر پاکستان میں آلریڈی بیٹھے ہوئے تھے ان کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ چھوٹے روٹس کے اوپر اپنی ٹریفک لے کر آئیں، اپنی ٹرانسپورٹ لیں، یہ اسٹینڈرڈ ہوگا اس طرح کی گاڑی اور آپ ایسے چلائیں. ود ان نو ٹائم خود پاکستانی ہی پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے بے شمار لوگ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس پیسے ہیں اور ہم پاکستان میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں، پالیسی لے آتے اور ان کے تھرو آپ چلاتے، باہر سے ادھار نہ لینا پڑتا ہے. اور وہ 1 نمبر دیر پا کام ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کو باہر کی کسی کا احسان نہ ہوتا، اپنے لوگ آپ کے اپنی پالیسی کے تھرو روزگار پر لگے جاتے، صاف ستھرا نظام ہوتا. ابھی بھی چھوٹے روٹس بے شمار پاکستان میں ٹریفک کا نظام بڑے آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا تھا، لوگوں کا روزگار لگ جاتا. لیکن اس کا گھٹیا طریقہ نکالا، اس کا گرا ہوا طریقہ نکالا، ٹیکسی اسکیم شروع کر دی، لوگوں کا مینٹل لیول ٹیکسی ڈرائیور والا بنا کے نا، پیلی ٹیکسی، نیلی ٹیکسی، کالی ٹیکسی وہ لے کر آ گئے. گریجویٹ جو تھے وہ پڑھنے لکھنے کے بعد وہ روڈز کے اوپر ٹیکسی ڈرائیور والی مینٹیلٹی لے. ٹیکسی ڈرائیورز کی مینٹیلٹی کو میں نہیں چیلنج کر رہا، وہ لیکن آپ جو دیکھتے ہیں آبزرو کرتے ہیں سوزوکی ڈرائیورز ہمارے اور ویگن والے، وہ آپ جانتے ہیں، کمپیئر کر لیں، اسی مینٹل لیول پہ پھر آپ روڈ پر جب ہوتے ہیں گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ آ جاتے ہیں. ایجوکیشن نہیں ہوئی، سکھایا نہیں گیا، سمجھا نہیں گیا، مضبوط کام نہیں کیا، ورنہ پیسے بھی آ جاتے، لوگوں کو سہولت بھی ہوتی، سب کچھ ہوتا، ایک دیر با کام ہو جاتا. لوگ چاہتے تو یہی ہے نا، چاہتے تو یہی، لیکن آپ ایک مشکل راستے سے وداؤٹ پالیسی اپنے کام کاروبار لے کر آ گئے. ایگریکلچر کو میں نے کئی بار رویا کہ آپ جناب علی، وہ اب یہ نئی گورنمنٹ ہماری آ گئی، تبدیلی والے بھائی، عقل کا کام یہ تھا کہ آپ اپنے بنیاد کو، اپنے مینوفیکچرنگ کو، اپنے ایگریکلچر کو اوپر لے کر آتے. زمیندار برباد ہو گئے، زمینیں بیچنے پر آ گئے، بیچارے ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو دے رہے ہیں، مجبور کر ہو گئے
کیونکہ ان کا فرٹیلائزر ہی پورا نہیں ہوتا، ان کا پانی پورا نہیں ہو رہا، ان کا مال فصل آنے کے بعد ان کا مال نہیں اٹھایا جاتا، کھیتوں میں ہی سڑ کے فارغ ہوتا۔ سیدھا سادہ کام تھا کہ آپ سمپل 50-60 ارب 100 ارب 200 ارب لگا دیتے فرٹیلائزر کے اوپر کہ جی ہم کھاد آپ کو دیں گے کسانوں کو، اور اپنی یہ فوج ظفر موج جو ہے ماشاءاللہ ہر جگہ کا محکمہ بنا ہوا ہے، ان کو لگاتے کہ جناب علی مانیٹرنگ آپ کریں گے۔ علاقے ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں، پنجاب کے الگ، کے پی کے الگ، سرحد کے اس کے سرحد کے اپنا بلوچستان کے الگ، سندھ کے الگ، پہلے سے بنے ہوئے کہ جناب علی یہاں یہ بیلٹ جو ہے یہ گنے کی فصل ہے، یہاں پر ہوتی ہے، یہاں مکئی کی فصل ہوتی ہے، یہاں گندم کی فصل ہوتی ہے، یہاں چاول کی فصل ہوتی ہے، یہاں پھل فروٹ ہوگا، پہلے سے ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے آلریڈی، صرف مینجمنٹ نہیں۔ آلو دیکھے ذلیل ہوتا ہے بیچارہ، جب فصل آتی ہے نا بیڑا غرق سڑکوں پہ پڑا ہوا، وہ ضائع ہو رہا ہوتا ہے، کالا ہو رہا ہوتا ہے، وہ آئندہ بیچارہ فصل کرنے والا جو کسان ہے نا وہ آئندہ فصل کرتا ہی نہیں، پہلے ہی بوجھ قرضے کے نیچے آیا ہوتا ہے، برباد ہو کے فارغ ہوتا ہے، آئندہ وہ کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی والے کو پلاٹ بیچ سے فارغ کرتا ہے، وہ اس کے بچے بھی بڑے خوش ہوتے ہیں، ہاں جی ابے نے اچھا کیا، ہماری ایگریکلچرل لینڈ جو تھی زرعی زمین اس کو بیچ دیا اور ہمارے پاس اب ایک گاڑی ہے اور ہمارا مکان پکا ہو گیا ہے۔ تو وہ ترقی کے نام پہ بھی موبائل اٹھا کر پھر رہے ہوتے ہیں، بربادی لگ گئی، اسی طرح بیڑا غرق ہو گیا، مشکل راستہ آپ کے لیے آسان ہو گیا، گاڑی آ گئی، پکا مکان بن گیا، موبائل آپ کے ہاتھ میں، آپ ذلت کے گڑھے میں گر گئے۔ ذلت کا گڑھا ہے، یہ بربادی کا گڑھا ہے، یہ آخری کنارہ ہے۔ اب آپ پیٹرول کے پیچھے اور گیس کے پیچھے ذلیل ہوں گے، اب آپ بجلی کے پیچھے ذلیل ہوں گے کہ جی میرا موبائل چارج ہو جائے، بجلی آ رہی ہے نہیں آ رہی، اب آپ کا رونا یہ ہو جائے گا بجلی آئے نہ آئے۔ آپ ایگریکلچرل لوگ ہیں، زرعی ملک ہے، آپ کا کیا لینا دینا ہے بجلی سے بھائی؟ محنت کش لوگ ہیں، فصل کر رہے ہیں، زمین پر بجائی ہو رہی ہے، کچے گارے کے بنے ہوئے گھر ہیں، چھپر اوپر پڑا ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بارش آندھی طوفان جو ہو جائے، چھت گر گئی کوئی ایشو نہیں، مورٹیلٹی نہیں ہوتی، آپ کی جان سے نہیں جاتے۔ پکے مکان، لینٹر اور سریے اور سٹیل، اب پھر وہ امپورٹ ہو رہا ہے، پھر انڈسٹریلسٹ آ گیا، پھر بدماش آ گیا، پھر سونے پہ سہاگا۔ ہماری اسی گورنمنٹ نے ماشاءاللہ کمال کیا نا، چوروں اور ڈکیتوں کو مزید ڈسکاؤنٹس، ریبیٹس اور پروموٹ کیا۔ کس کو؟ کنسٹرکشن کمپنیز کو۔ ارب کھرب پتی و خبیث کے بچے پہلے تھے، سریوں والے، سیمنٹ کی فیکٹریوں والے، کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ سارے بدماش جو تھے ان کو سبسڈیز دے دی کہ جی آپ کنسٹرکشن کمپنی میں آ جائیں، کنسٹرکشن فیلڈ کو ہم بڑھا رہے ہیں، پروموٹ، آپ باہر سے پیسہ لائیں، ہم نہیں پوچھیں گے آپ سے، اگر آپ کنسٹرکشن کے لیے پیسے لا رہے ہیں، مکان بنائیں، بلڈنگ اور پلازے بننا شروع۔ اب اس میں یہ ہے کہ ایک گروپ بدماشوں کا جو تھا وہ ارب پتی سے کھرب پتی ہو گیا، عام آدمی ادھر ہی کھڑا، وہ تو سڑک پہ آ گیا، نیچے آ گیا، 80% لوگ نیچے آ گئے، 20% لوگ ملینئر سے ملٹی ملینئر ٹریلینئر ہو گئے۔ عجیب پالیسی آ گئی، آپ اس کی طرف آئے نہیں کہ جی آپ تو کتنے دن ہیں، کتنے دن پیٹرول چلے گا، آخر کتنے دن گیس چلے گی، آپ الٹیمیٹلی کیا کریں گے؟ اب سال 2 سال 3 سال 5 سال میکسیمم 10 سال آپ کے پاس گیس نہیں ہوگی، برباد کر دیا آپ نے۔ وہ نواز شریف کے دور میں اور زرداری کے دور میں ایک جال بچھا دیا لوگوں نے، سی این جی اسٹیشن ہر گلی کے اندر لگ گئے، جس نے 1-2 کروڑ روپے حرام کھلایا، رشوت دی، گیس کمپنی والوں کا بیڑا غرق ہو، انہوں نے اوپر او جی ڈی سی ایل والے منسٹری تک سب نے حرام کھایا اور پیسہ لگایا، وہ لگ گئے آپ کے سی این جی اسٹیشن، برباد ہو گیا، گلیوں میں لگ گئے، بیڑا غرق ہو گئی وہ گیس ساری فارغ کر کے آپ نے ود ان نو ٹائم گاڑیوں میں جلا کے، سستی گاڑیوں میں جلا کے فارغ، اتنی قیمتی اور کمال کی چیز، پیچھے اس کو کوئی روکنے والا ہی نہیں تھا کہ جی یہ انتہائی قیمتی اثاثہ ہے، یہ فوسل فیول میں سے ہے، نایاب ترین چیز ہے، یہ گاڑیوں میں جلانے کے لیے نہیں ہے کہ جی 100 روپے دے رہے ہیں 130 کی گیس بھر رہی ہے۔ ایسا ہوتا تھا نا پہلے، آپ نے لکھا دیکھا ہوگا، 100 روپیہ دیں 130 کی گیس بھروائیں، 100 روپیہ دیں 120 کی گیس بھروائیں۔ اس طرح لوگوں نے موج کی، مزہ کیا، میں نے بھی ڈلوائی اپنی گاڑی میں، میں نے بھی اس کا مزہ اٹھایا، لیکن میں ہمیشہ گالیاں ضرور دیتا رہا کہ یہ بہت برا ہو رہا ہے۔ جب آپ اس طرح کے کام کرتے ہیں نا، ایزی اور وقتی بربادی لگتی ہے، وہ بربادی لگنا شروع ہوئی تھی بیڑا۔ تو خیر وہ تو اب رونا کیا، آئندہ ابھی پیٹرول 150 روپے لیٹر ہو گیا،
آپ لے رہے تواتر سے، لیکن آپ کب تک لیں گے؟ کب تک لیں گے؟ کتنا؟ آپ وہ پالیسی کیوں نہیں لے کر آتے؟ آپ سوچو کیوں نہیں لاتے کہ جی پیٹرول سے اور فیول سے اور ٹرانسپورٹ سے آپ نکل جائیں، آپ کا ٹریول ہی کم ہو جائے. آپ کو ٹریول ہی نہیں کرنا، اور اگر کرنا ہے تو آپ مینول ٹریول پر آ جائیں، آپ تانگے پر آ جائیں، آپ سائیکل پر آ جائیں، آپ جناب علی ریڑا گھوڑے گاڑی والے لوگ ہیں، آپ واپس. آپ کو کیا تکلیف ہے جو ہمارے دادا چلاتا رہا اور ہمارا باپ چلاتا رہا؟ تو ابھی کیوں تکلیف کیا ہے واپس آنے میں؟ اپنے اصل میں واپس آ جاتے. وہ آپ کو بنیادی طور پہ وہ مشکل لگتا ہے، اصل میں ہے وہ آسان راستہ جس میں آپ کی ٹینشن آپ کو ختم ہو جائے گی. بیڑا غرق ختم ہوا ہوا ہے، تباہی لگی ہوئی ہے، وہ ختم ہو جائے گی، آپ کی ریس ختم ہو جائے گی. آپ اپنے ایگریکلچر میں جا رہے ہیں یا آپ لائف سٹاک میں جا رہے ہیں، جانور رکھے ہوئے ہیں، وہ بڑے پالیسی پلان کے ساتھ ترقی کے نام پر بدماشی کی جی ٹیٹرا پیک لے کر آؤ. یہ نواز شریف اور یہ زرداری اور یہ ان بدماشوں کے چوروں کے دور میں ہوئے ہیں. یہ ان چوروں نے بدماشیوں نے یہ ایک جرم نہیں ہے ان کا، انہوں نے بڑے لیول پہ بڑے لارج سکیل پہ دھکا دے کے پاکستان کو گڑھے میں گرایا کہ جی کوئی باہر سے آ گیا اور اس نے کچھ پیسہ دکھایا کہ جی میری دودھ کی کمپنی ہے اور میرا پیکٹ نہیں بکتا تو پالیسی لے کر آؤ. یہ پالیسی لے آئے، بھینس سے نکالو جی، جانور نہیں پال سکتے آپ گلی محلے کے اندر. یہ گند کرتا ہے جی، یہ گند کرتا ہے. وہ ٹیٹرا پیک اور شاپنگ بیگ لے آئے جو گند ختم ہی نہیں ہوتا. وہ بھینس کا گوبر تمہارے لیے کون سی گندی چیز تھی خبیث کے بچوں؟ وہ تمہارے لیے تیار فیول تھا. تم وہاں سے اسی کو گوبر گیس کو تیار کرتے، بایو گیس کے پلانٹ ہر گلی محلے میں یونین کونسلز میں لگاتے، اسی سے پائپ لگے ہوتے 4 8 10 گھروں میں جناب علی وہ جا رہا ہوتا، پھر پلانٹ لگا وہ سارا گوبر بھی آپ کا ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا اور آپ کا گند بھی ختم ہو جاتا، بدبو بھی ختم ہو جاتی، اور کم از کم اپنی اولاد کے لیے خالص دودھ تو ملتا، جو کہ نایاب ناپید ہے اس وقت پاکستان میں. خالص دودھ پینے والے کتنے بیٹھے ہوں گے؟ میں تو ہوں، ویسے میں نے تو پیا ہے اس لیے کہ میں نے بھینس خود رکھی اور گائے خود رکھی، اس لیے مل گیا. ورنہ آپ کتنے لوگ گائے بھینس رکھ سکتے ہیں؟ وہ ہمیں بھی 300-400 روپے کلو ہی پڑتا تھا نا دودھ، وہ اپنے پاس رکھنے کے بعد وہ اس کی خدمت بہت تھی. یہ رونے عام آدمی کی رونے ہیں جس کو قرآن شریف نے 1500 سال پہلے لکھا ہے کہ دیکھو تمہارے لیے ہم، جب تم بدماشی پر اترا ہوگے نا، چور بازاری پر، اور تمہارا فوکس ہوگا مال اور متاع پر اور اموال پہ، املاک پہ، پھر ہم تمہارے لیے مشکل راستے کو آسان کریں گے. پھر تم مشکل میں پڑو گے، کٹھن چڑھائی چڑھو گے. آسان راستہ تم کہو گے یہ نجس اور گندا راستہ ہے. اب میرے جیسا دقیانوسی قسم کا آدمی ہوگا نا، ہے جی، پریمیٹیو زندگی کی طرف واپس جانے کی بات کریں کہ جی آپ کی گلیاں نالیاں کچی ہوں، آپ یہ کچے مکان بنانے واپس شروع کریں، کارے کی واپس جائیں، اور بارش ہو تو اتنا آپ کو مٹی چڑھی ہو. یہ تو گھٹیا آدمی ہو نا، اس کا مطلب ہے میں اگر ایسی بات کروں. لیکن میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ انفیکٹ آپ کا جو فیوچر ہے وہ ہے یہی. یہ ملٹی سٹوریز اور یہ بلڈنگز اور یہ پلازے اور یہ سینٹورس مال اور وہ فلانا مال اور گیگا مال اور وہ جو آپ سیلفیاں لے رہے ہیں، یہ آپ کی زندگی نہیں ہے. لیکن آپ کہتے ہیں یار کمال ہے، یہ گھٹیا آدمی ہے، اس کو مزہ ہی نہیں پتا. پینٹیں پہننے والی مزے کی لڑکیاں وہاں پہ بال کھلے ہوئے، وہ موبائل لگایا ہوا ہے، ادھر ہم بیٹھے کافی پی رہے ہیں، لڑکے سٹائل مار رہے ہیں، ٹک ٹاکس بن رہی ہیں، ہے جی، لڑکوں نے میک اپ کیا ہوا ہے. وہ ترقی اور وہ جدت، وہ یہ مولوی کیا جانے اس کو کیا خبیث کے بچے کو پتا ہے. ایسا بات تو یہ ہے، دھکیانوسی دماغ. اب وہ دوسرے کمپیریزن میں آپ نے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے، شلوار سوٹ، اور لڑکیاں بالیاں کوئی بال ناخون نہیں پڑھائے ہوئے، کوئی نیل پالش نہیں لگی ہوئی، گھر میں وہ جناب علی کٹائی ہو رہی ہے اور صفائی ہو رہی ہے، جناب علی گندم پیسی جا رہی ہے اور چٹنیاں پیسی جا رہی ہیں اور کھیتوں میں کام کیا جا رہا ہے جی. کارے ہاتھ، کامے ہاتھ، ہاتھ کام کرنے والے ہاتھ آ گئے واپس. درشنی ہاتھ نہیں ہے. اب درشنی ہاتھ ہے نا، خوبصورت ہاتھ، لڑکیوں کے چمکے دمکے ایسے چمک آ رہی ہوتی ہے نا، نیل پالش کے نئے سٹائل ہے جی، نئی قسم کی انگوٹھی گھڑی چین. اب وہ جب یوں کر کے پھرتی ہے بندہ کہتا ہے واہ کیا خوبصورت ہاتھ ہے. لیکن اس خبیث ہاتھ میں وہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ ایک روٹی پکا سکے. آپ نیل پالش تو نہیں کھائیں گے نا، بھوک لگے گی تو آپ نیل پالش کھائیں گے، اپنے بچے کو نیل پالش کھلائیں گے. آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو چمک دمک والا ہاتھ دکھائیں گے، دیکھو بیٹا میرا ہاتھ کتنا خوبصورت ہے، میں نے کبھی برتن نہیں دھوئے. کیا کریں گے؟ آخر الٹیمیٹلی آپ کا فیوچر کیا ہے؟ ختم ہو گئی بات.
اب اپنی ماؤں کے ہاتھ دیکھیں، وہ جناب علی کھورے ہیں جی، کام کر کر کے، لیکن برتن ایسا دھوئے گی کہ پتہ چلے برتن دھلا ہے. ہانڈی پکائے برتن انگلیاں چاٹتا رہ جائے، ایسے ہانڈی پکائے. وہ والا ہاتھ آپ کو چاہیے کہ یہ والا چاہیے؟ راستہ کون سا آپ کا ٹھیک ہے؟ اصل جو پریکٹیکل ہے، آپ کہیں گے جی لوہار ہے، مضبوط زبردست تلوار بنائے، تیر بنائے، نیزہ بنائے، توپ بنائے، لیکن اس کے ہاتھ درشنی ہو، درشنی ہاتھوں والا ہو وہ لوہار ہے جی، صاف ستھرے چمک دمک والے. ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. لوہار تو پھر وہ ودھان چلا چلا کے، شان پہ کام کر کر کے، بھٹی میں کام کر کر کے، اس کے ہاتھوں کی ایک رنگت ہوگی. اس کے ہاتھ دیکھ کے پتہ چل جائے گا، اس کے ہاتھ دیکھ کے او ہو یہ ہے صحیح لوہار، یہ ہے کام کا آدمی. جب آپ کو کام کی ضرورت پڑے گی نا، آپ کہیں گے یہ پکے ہاتھوں والا آدمی چاہیے مجھے. 1500 سال پہلے کی روایت ہے، کمال عجیب ہے، یعنی آپ حیران ہی رہ جائیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ بڑے شوق سے نا، بڑے اہتمام کے ساتھ آپ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ جا کر نا لوگوں سے، حاضرین محفل سے آپ ہاتھ ملاتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. صحابہ کرام بھی بڑا شوق رکھتے تھے اس بات کا کہ اللہ کے نبی سے ہمارا ہاتھ کسی طرح مل جائے. خود نبی پاک کا ایک بڑا صحیح اہتمامی طریقہ تھا کہ اگر کوئی دور بھی ہونا تو آپ چل کر جاتے تھے اس سے ہاتھ ملاتے، اور اچھی طرح سے نا ہاتھ دبا کے خیر خیریت پوچھنی، اور اچھی طرح سے اس کا اچھا برا سمجھ کے، سوچ کے، اس کی دلجوئی کر کے پھر اس کو چھوڑنا. تو ایک صحابی تھے اور وہ ذرا پیچھے ہو کر کھڑے ہوئے بڑے ادب سے. کہا کہ آؤ بھائی ہم سے ہاتھ ملا. میں نے کہا کہ جی میں مزدور آدمی ہوں، یہ ہاتھوں میں نا میرے کیلیں پڑی ہوئی ہیں، بہت سخت ہاتھ ہیں، اور آپ کا ہاتھ انتہائی نرم و گداز ہے، تو میرا ہاتھ ملانے سے آپ کو تکلیف نہ ہو، میں یہ ڈرتا ہوں، اس لیے میں پیچھے کھڑا ہوں. آپ گئے اور ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، ہاتھ ملایا، اور کہا کہ اصل ہاتھ ہی یہی ہے، یہی بخشے جانے والا ہاتھ ہے، جو محنت کا ہاتھ ہے نا، تیرے ہاتھ پہ جو یہ نشان ہے محنت کا، یہی بخشے جانے والا ہاتھ ہے. اللہ کو یہی ہاتھ پسند ہے جو محنت کا ہاتھ. پیچھے ترغیب آپ کی وہی ہے، آپ اس سے کبھی ایسی تیسی آپ نکل نہیں سکتے. سوال ہی نہیں کہ آپ وہاں سے نکل جائیں، کوئی امکان نہیں اس بات کا. تربیت جو ہے نا بڑے ہاتھ کی تربیت ہے. یا رسول اللہ کے نعرے لگائے جاؤ، نعرے لگائے جاؤ، نئے قسم کی دستاریں باندھو یوں کر کے، نیلے رنگ کی، پیلے رنگ کی، منہ پہ سرخیاں، میک اپ، یہاں پہ لالیاں لگا کے نعتیں پڑھو ہے جی، ٹیک لگا لو اونچے اونچے، اور ایسے ایسے کرو. یہ کدھر لکھا ہوا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے کہ تم چمک دمک کرو اور اپنے 16 سنگھار کرو مرد بن کے، ہے جی. مرد 16 سنگھار کر رہے، کمال ہو گئی. کیا جی ہم مذہبی لوگ ہیں. محنت کش ہاتھ نہیں، مضبوط ہاتھ نہیں. کیا جی نعت کمپنی بنا لی. پہلے میوزک کمپنیاں بنتی تھیں، وہ وائٹل سائنس وغیرہ، اور وہ آپ نے سنا ہوگا، ہمارے دور میں ایسے تھے، وہ بہادر لوگ تھے، وہ گانا ہی گاتے تھے. تو اب وہ ذرا ڈرپوک لوگ ہیں، گانا گانے کا دل پڑا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اب ہم گانا گائیں گے تو ذرا پاکستان میں مشکل ہو جائے گی، تو ہم نعت کمپنی کھول لیتے ہیں. وہ نئی نئی قسم کی ڈیک شدہ نعتیں، نئے نئے عجیب قسم کے شعر خود ہی گھڑ کر لے آتے ہیں، اور اس میں قبال 2-2 روپے والے اور نعت خان اور 2-2 روپے والے شاعر ڈھیر. وہ انہوں نے بڑا جناب علی کمال کیا، بڑی مدد کی، بڑی محنت کی. الٹی سیدھی شاعریاں بنا کے، الٹی سیدھی نعتیں، نعتوں کے نام پر، نعتیں تو وہ ہے ہی نہیں، نعتوں کے نام پر الٹے سیدھے اشعار پڑھ کے خوب شور مچاتے ہیں. وہ کہتے ہیں مزہ آ گیا جناب. ردم اس کا اتنا زبردست ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں واہ سرور ہی آ گیا. اصل بات ختم ہو جاتی ہے، روح ختم ہو جاتی ہے کہ عمل کرنا تھا، نعرے نہیں لگانے تھے، چھلانگیں نہیں مارنی تھی. چھلانگیں مارنے کا کسی جگہ کوئی ترغیب دی گئی ہی نہیں، نعرے مارنے کی ترغیب نہیں دی، کام کرنے کی ترغیب دی گئی. کام جب آپ کر رہے ہیں نا، آپ نے کام کرتے ہوئے درزی دیکھا ہے، آپ کے محلے میں درزی بیٹھے ہیں نا، سلائی کڑھائی والے، ان کا منہ نہیں چلتا دیکھیں گے آپ. یہ بات نوٹ کی آپ نے کبھی؟ کوئی آدمی کسی کام میں لگا ہے نا، وہ حلوہ پوری آپ لینے جائیں اور وہ ٹھک 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 یہ پوریاں پھینک رہا ہے، یہ آپ نے اس کا منہ چلتا دیکھا ہے کبھی؟ منہ بالکل بند ہوگا، بولے گا ہی نہیں. کئی گھنٹے وہ کھڑا ہے چپ کر کے اپنا کام، اس لیے کہ اس کے بعد بولنے کا ٹائم ہی نہیں. نعرے وہ کیا لگائے گا، نعرے لگانے کی تو سوچ ہی نہیں.
وہ کام میں اتنا بزی ہے نا، اس کے ہاتھ ایسے زبردست مشینی چل رہے ہوتے ہیں، کام کر کے ریزلٹ کر کے دے رہا ہوتا ہے، گاہک نمٹا رہا ہوتا ہے، لوگ لے کر جا رہے ہیں. اب وہ ادھر سے جناب سلائی کڑھائی اور وہ ادھر سے پیکو اور اوور کال لاک اور کاج، وہ اتنا تیز چلا رہا ہوتا ہے نا ہاتھ. اب وہ جناب علی کہاں بات کرنے کی اس کو ٹائم ہے کہ وہ نعرے لگائے. ہے جی، آوے آوے کرنے والا آدمی ہو سکتا ہے، وہ آوے آوے کرنے والا آدمی سلائی کڑھائی نہیں کر سکتا. اب جب ہاتھ درشنی بناتے رہیں گے، گھروں میں بیٹھی ہوئی لڑکیاں بہت اچھا کرتی ہیں، اپنے آپ کو بنائے سوارے بہت اچھا کرتی ہیں، لیکن پھر رزلٹ کیا آئے گا؟ طبیعت خراب ہے، طبیعت نہیں ٹھیک، بہت میرے یوں جو ہے نا یوں فلانا ہے، میرے یہاں یوں فلانا ہے، میرے یہ فلانا ہے، میرے یہ فلانا ہے. بس اس کے بیچاری کے مسئلے یہی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں کیا ہوا، مجھے سمجھ نہیں آتی. وہ اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ وہ ویلی ہے، بنیادی طور پہ ویلی کام میں لگی ہو. بیچاری ماں کو کیا پتا، ہماری ماں کو کیا پتا تھا کہ تکلیف بیماری کیا ہوتی ہے. یہ بیٹھی ہیں آپ کے سامنے بڑھیاں مائیاں، کیا پتا ہے انہیں بیماری تکلیف کیا ہوتی ہے، سردی کیا ہے، گرمی کیا ہے، خیال ہی نہیں آتا نا. خیال ہی، کام ہی اتنے ہوتے ہیں، جھاڑو بھی لگانی ہے، برتن بھی دھونے ہیں، صفائی بھی کرنی ہے، کپڑے بھی دھونے ہیں، پانی بھی بھر کر لانا ہے. وہ بجلی کا تو ہے تھا ہی نا، وہ پانی تو ڈول بھر کے بالٹیاں بھر کے آ رہی ہوتی تھی. موٹریں کدھر تھیں پہلے؟ موٹریں تو اب آئی ہیں. اب وہ موٹروں سے بھی گزارا نہیں کہ موٹر تو چلا، میں نے صبح چلا دی تھی، اب موٹر تم چلاؤ. ایک نے چلا دی تو ضد میں بند نہیں کی، وہ پانی لیک ہو رہا ہے، وہ جناب ٹنکی محلے والے شکایت کر رہے ہیں پانی لیک ہو رہا ہے آپ کا جناب، اوور فلو ہو رہا ہے. یہاں تک بدماشی پھر انسان کی پہنچ جاتی ہے. ایکسیس ہو جائے نا آپ کو مال متا کا، یہی مشکل راستہ آسان ہو جاتا ہے، تکلیف دہ راستہ. ہوتا کیا ہے کہ آپ کو مزہ بڑا آتا ہے وقتی طور پہ، نئی گڈی ہو رہا، نئی آہا یہ گاڑی جا رہی ہے، ادھر ڈیک لگا ہوا ہے، ہلکا سا میوزک، آپ جا رہے ہیں لانگ ڈرائیو. کچھ عرصہ تو اس کا وہ مزہ آتا ہے کہ آپ مزے کا صحیح مطلب سیکھ جاتے ہیں کہ مزہ چیز کیا ہے، لیکن ہوتا بنیادی طور پہ ٹیمپریری ہے، لانگ ٹرم نہیں ہے یہ چیزیں. آخر یہ ختم ہو جاتا ہے. مٹی ختم نہیں ہوتی، چٹائی ختم نہیں ہوتی، کبھی ختم نہیں ہوتی. آپ کھا کھا کر دیوانے ہو سکتے ہیں، بیڑا غرق کر لیں گے اپنا سود خوراکی سے، گوشت، مرغی، مچھلی، انڈا، چاول، یہ وہ لگژری، میٹھا سے نمکین، وہ آپ کی تباہی لگائے گا. لیکن جب آپ میں وہ صفت پیدا ہو جائے نا قناعت کی، جب آپ بھوک رکھ کر کھانا سیکھ جاتے ہیں، وہ صفت کہیں نہیں جاتی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. راستہ ایک نمبر ہی ہوتا ہے، راستہ ایک ہی ہوتا ہے، راستے بدلتے نہیں ہیں. قناعت کا راستہ ہی ہوتا ہے، بندہ خدا کے لیے ہے ہی ایسا. نہیں تو وہ پھر ریبل ہوتا ہے، باغی ہو جاتا ہے، بغاوت پر آتا ہے. آج پیٹ بھر روٹی کھا لی نا، کل کھا لی، پھر وہ کل کہے گا، اگلے دن کہے گا میٹھا بھی تو ہوتا، نمکین تو ہو گیا تھا، تھوڑا سا میٹھا بھی ہو، ساتھ میٹھا بھی آ جائے گا. پھر وہ کہے گا ساتھ شربت بھی ہو، شربت بھی آ جائے گا. پھر وہ کہے گا ساتھ یخنی بھی ہو. یہ ضرورتیں آپ کی روز بروز بڑھتی جائیں گی اور میسر ہوتی جائیں گی، ملتی جائیں گی. قرآن شریف میں اس کا لکھا ہوا ہے کہ جب تم نافرمانی کی حدیں کراس کرتے ہو تو پھر ہم تم پہ نعمتوں کا نزول کرتے ہیں. 7ویں سپارے میں کئی بار میں نے بات بتائی، 7ویں سپارے میں پھر ہم تم پہ نعمتیں تمام کرتے ہیں، پھر ہم تمہیں مال دیتے ہیں، ہم تمہیں پھر آرام پہنچاتے ہیں، پھر ہم تمہیں راحت دیتے ہیں. جب تم اس میں صحیح خوش ہو جاتے ہو، دیوانے ہو جاتے ہو، اٹ جاتے ہو، مٹ جاتے ہو، گم ہو جاتے ہو، پھر ہم تمہیں پکڑتے ہیں، پھر ہم اپنا اچانک عذاب تم پر بھیجتے ہیں. پھر تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب ہم پکڑتے ہیں تو پھر بچانے والا کہاں سے ہوگا. تو نصیب والے لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کے صحیح طریقے کو سیکھا، ان کی سنت کو سمجھا، نعرے بازی میں نہیں پڑے، شور شرابے میں نہیں پڑے، اچھل کود میں نہیں گئے، سیدھے کام کیے، پکے مضبوط مربوط کام کیے، اور انہوں نے آسان راستے کو ہی آسان رکھا. ان کے لیے آسان راستہ آسان کیا گیا، آسان زندگی گزاری، ہلکی پھلکی، اور چپ کر کے خاموشی کے ساتھ نکل گئے. مرتے وقت اتنی زنجیریں ان کو نہیں قید کر رہی تھی کہ جی ان کی جان نکلنا ہی مشکل ہو جاتی. بیٹے کی تکلیف، بیٹی کی تکلیف، یہ تکلیف، وہ تکلیف، ادھار قرض دینا ہے، کسی سے مال وصول کرنا ہے، جائیداد کے مسئلے، جھگڑے.
اس سے جو لوگ نکل گئے اور آخری وقت میں کاندھے ہلکے تھے ان کے اور ذمہ داریوں سے بالکل بری و ذمہ ہو چکے تھے، کتنے نصیب والے لوگ، کتنے کمال کے لوگ تھے جو بڑی آسانی کے ساتھ جن کی جانیں نکل گئی، سوچے نہیں پیدا ہوئے۔ جو لوگ، ہمارے یہاں تو اس کا رواج نہیں ہے اور کرنا ہی نہیں چاہیے، لیکن چونکہ جو مراقبات ہوتے ہیں اس میں ایک صنف پیدا ہو جاتی ہے، انسان کے حساس ہو جاتا ہے نا جب نظام، تو اس کا روحوں سے رابطہ ہونا بہت آسان ہے روحانیات میں، اور جو اسپرٹس ہیں اور جو لوگ مرے ہوئے ہیں ان سو مینی ورڈز، ان سے کئی لوگ ایکسرسائز اس کے اوپر شروع کرتے ہیں اور پھر رابطے کر لیتے ہیں، اور وہ دیوانے ہو کر پاگل ہو کر ہی مرتے ہیں پھر اینڈ میں۔ وہ مری ہوئی ارواح آپ کو چھوڑتی نہیں، وہ پینڈنگ کام ان کے جو دنیا میں ہے نا، وہ آپ سے کہتے ہیں کہ جی ہمارا یہ کام تم کروا دو، ہمارا تمہارے ساتھ رابطہ ہو گیا۔ آپ کو عجیب سی ماورائی سی بات لگی نا، کئی باتیں آپ کو ماورائی لگیں گی، لیکن 40-50 سال اور ٹھہریں یہ سارا سیدھا ہو جائے گا، پھر آپ وہ موبائل کی طرح دیکھ لیں گے، نہیں یہ ہوتا ہے جی، نہیں یہ گل صحیح ہے، وہ پھر حق الیقین تک پہنچ جائیں گے آپ۔ فی الحال آپ کو یہ لگے گا ہوائی سی بات ہے یار، ایسی انوکھی، یہ پیر فقیر اسی طرح کی حرکتیں باتیں کرتے ہیں۔ میں ایسی باتیں نہیں کرتا کبھی، روحانیات کی، میں روحوں سے رابطے کی میں نے کبھی بات نہیں کی، میں تو میں آپ کو مثال دے رہا ہوں صرف، میں نہیں کہہ رہا کہ جی میں کر لیتا ہوں، کبھی بھی نہیں، یا میرا جنات سے رابطہ ہے، میں تو کبھی نہیں کہتا، میرا کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں کا ہے اور وہ اس طرح کے چکروں میں پڑتے ہیں اور میڈیمز بن جاتے ہیں اور اپنی زندگیاں اور خراب کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی پاپولر اور بڑی طاقت کی چیز ہے۔ آپ مراقبہ جب کرتے ہیں تو آپ خود کو ریلیکس کرنے کے لیے مراقبہ کرتے ہیں، آپ اپنے بوجھ اتارنے کے لیے مراقبہ کرتے ہیں، آپ اپنا دھیان پختہ کرنے کے لیے، بجائے اس کے کہ آپ 100 سوچیں اور لانے کے لیے مراقبہ کرتے ہیں۔ تو بیوقوف آدمی ہے، اور ہی بیڑا گرک کر لیا، وہ تو آپ کے اندر چل رہا ہوتا ہے، پھر آپ کے اندر تو بریک لگے گی ہی نہیں، پھر آپ اینزائٹی کا شکار ہو جائیں۔ تو بالکل مت کریں، مراقبات کریں، فوکس رکھیں ایک طرف کہ جی مجھے یہ چیزیں چھوڑنی ہے، بہت جلدی، بہت وقت نزدیک ہے، عنقریب مجھے یہ چھوڑ کر جانا ہے، یہ میرے کام آنے والی چیزیں نہیں ہیں، عنقریب مجھے چھوڑ دینا ہے، یہ میرے ہاتھ سے چھڑا دیا جائے گا لازمی، بہتر ہے میں خود چھوڑ دوں، بہتر ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ کو جو نقصان پہنچتا ہے وہ یہی کہ آپ کی جان لے لی جاتی ہے، پہلے ہم نے بات کی ہے نا، دشمن داریاں ہو نا انسان کی، وہ ایک بات کو سمجھ لے کہ جی میکسیمم جو مجھے رسک ہے وہ میری جان کا ہی ہے، زیادہ سے زیادہ میرا دشمن بھی جان نکال سکتا ہے، دیٹ از آل، اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ بھی ایک بے معنی سی بات ہو جاتی ہے ایک وقت پر جب آپ اپنے سوچ کا پیمانہ ٹھیک کر لیں۔ مال متا تو وہاں پیچھے، بہت پیچھے رہ جاتا ہے، مال متا تو کوئی اوقات ہی نہیں رہ جاتی، جس کو آپ نے اگلی آیت میں پڑھا، وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، کوئی کام نہیں آئے گا یہ مال متا تمہارا جب تم ہلاکت کے گڑھے میں گرو گے، آخر تمہیں ایسا کر، آخر تمہیں موت آ جانی ہے، آخر تمہیں چلے جانا ہے، اور اگر تم زندہ بھی ہو تو تم کیا کمال کر رہے ہو، 1000 سال کی زندگی بھی ہو گئی، کیا کمال، کیا کر لو گے، کچھ نہیں کر سکتے، کرنا ہی کچھ نہیں، پیچھے نسلوں میں کچھ نہیں کیا گیا، اپنی نسلیں پیچھے اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی قابل ذکر آدمی، کوئی قابل ایسا جو بہت ہی پریکٹیکل اور بہت ہی کام کا آدمی نکلا ہو، کوئی ایسی بات نہیں، بڑے سے بڑے بادشاہ آ کر گزر گئے، بڑے سے بڑے درویش آ کر گزر گئے، بڑے سے بڑے فقراء آ کر گزر گئے، بڑے سے بڑے بدماش آ کر گزر گئے سارے، آج ان کا ہونا نہ اور ہونا برابر ہو گیا، بہت چند لوگ ہوں گے، بہت چند چنیدہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک نمبر باتیں کی ہیں نا، تو ان کی کتابیں رائج ہیں، ان کی تعلیمات رائج ہیں، صوفیہ کرام کی، بزرگوں کی، علماء حضرات کی، ان کی تعلیم رائج ہے، ان کے اقوال رائج ہیں کہ دیکھو نصیحت یہی ہے تمہارے آنے والوں کے لیے، پیچھے یہی ہو چکا ہے، آگے بھی ہو سکتا ہے، قرآن شریف میں بھی نصیحت ہے، بس چند گنتی کے لوگ ملیں گے وہ آپ کو، چند ہیں، نہ ہونے برابر، میجورٹی جو مال متا کے پیچھے بھاگنے والے ہیں، قلعے بنانے والے، وہ فارغ ہو گئے، کچھ بھی نہیں، کہیں پر بھی ذکر نہیں آپ کا، ہونا نہ ہونا ایک برابر ہو گیا، بڑے بڑے طاقتور آ کر نکل گئے۔ تو یہ جو آسان راستہ ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ آسان راستہ کیا ہے، جیسے پچھلے سبق میں آپ کو یاد ہے ہم نے ایک بات ڈسکس کی تھی کہ نفس مطمئنہ والے کون لوگ ہوں گے، اس کو کنکلوڈ کرنا چاہیے، اسے ایکسپلور کرنا چاہیے، نفس مطمئنہ
نفس مطمئنہ کیا ہے، آپ کس کنڈیشن میں، کس حالت میں، کون سی سوچ میں آپ یہ مانتے ہیں کہ اس وقت میں بالکل مطمئن ہوں۔ آپ جب اس کو ایمانداری سے کنکلوڈ کریں گے تو تب ہی پتہ چلے گا کہ جب آپ بالکل خالی ہیں، اگر آپ کا کوئی رشتہ دار نہ ہوتا، آگے نہ پیچھے، نہ لینا نہ دینا، نہ مال نہ پتا، اکیلے بیٹھے ہوتے کہیں، پھر شاید کی چانس کی بات ہے کہ آپ خود کو مطمئن کہہ سکتے ہیں، وہ بھی شاید کی بات ہے۔ اگر آپ معاشرے کا حصہ ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، اچھے اور برے ہیں، تو بس پھر تو وہ ایک بچہ ہمارا وہ اسکول میں سے میں نے پوچھا کہ جناب جنت کا کہانی ایسی چل رہی تھی، تو اس نے کہا کہ جی میں اللہ تعالیٰ سے کہوں گا کہ مجھے ایک الگ سی جنت دے دے، وہاں اور کوئی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو میں نے کہا امی اور ابو؟ کہتے نہیں، تو وہ تو میرے ساتھ ہوں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اب باقی بہن بھائی اگر یہ کلیم کریں کہ جی امی ابو ہمارے ساتھ رہیں ہماری جنت میں، تو بچے نے جواب دیا کہ میں کہوں گا ان کے لیے الگ بنا دیے جائے، یہ والے تو میرے ہی ہیں۔ میں کہا جھگڑا شروع ہو گیا، جھگڑا شروع۔ ماں کہے گی نہیں میں تو چھوٹے کے ساتھ رہوں گی، بڑا مسئلہ بنے گا۔ تو جھگڑا تو جنت میں چلا جائے گا۔ اگر آپ کے پاس خواہش کا کوئی امکان ہے، کوئی رشتہ داری ہے، کوئی محبت ہے، یا کوئی دشمنی ہے، کوئی مال متا ہے، کوئی چیز، کوئی خواہش اگر باقی ہے، نفس مطمئنہ نہیں ہے، ختم ہو گئی بات۔ ایسی بات آپ کی جیسے ہی خواہش کہیں نہ کہیں چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی جب جنم لے گی آپ کے اندر، آپ کا نفس مطمئنہ غارت ہو جائے گا، ختم ہو گئی بات، پیچھے کچھ نہیں بچا۔ یہ بڑا مشکل سوال ہے۔ آسان راستے کو آسان سمجھنا بڑے ظرف کی بات ہے۔ اس کے لیے لا محالہ آپ کے پاس دوسرا کوئی اور راستہ نہیں۔ اگر آپ مسلمان ہیں، آپ کے پاس سوائے سنت نبی کے اور کوئی چیز، طریقت النبی ہی ہے۔ سنت نبی تو وہ ہے نا جو عام آدمی کو بتائی گئی، ڈسٹریبیوٹ کی گئی، وضو کرنے کا طریقہ، نماز پڑھنے کا طریقہ، روزہ رکھنے کا طریقہ، افطار کرنے کا طریقہ، مکارم اخلاق، جائیداد ترکہ، آگے پیچھے۔ طریقت النبی وہ چیز ہے جو بنیادی طور پہ، ذاتی طور پہ خود اللہ کے نبی نے کیا۔ اپنی زندگی میں کیا طریقہ تھا، اپنے ساتھ کیا کرتے تھے، اپنی ذات میں کیسے تھے، وہ بہت اور مشکل پیمانہ ہے، بہت سخت پیمانے ہیں۔ لیکن آپ کو جب آپ وہ سیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جی اس کے علاوہ دوسرا راستہ نہیں ہے اگر آپ کو نفس مطمئنہ حاصل کرنا ہے۔ عبادت کے کیا پھر ڈھنگ ہوں گے، آپ کس طرح تقسیم کریں گے، آپ کیسے خرچ کریں گے، آپ کیا کھائیں گے اور آپ کیا پئیں گے، آپ جنگوں میں کیا کرتے ہیں، آپ امن کے حالات میں کیا کرتے ہیں، آپ کا دشمن کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، آپ کے دوستوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ ذاتی زندگی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں گے، ازواج کے ساتھ آپ کے کیا معاملات ہیں، اولاد کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں، مشکل سے مشکل فیلڈ ہے، وہ بہت سخت اور بہت سخت زندگی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بنیادی طور پہ بہت سخت زندگی ہے، بہت مشکل۔ اس لیے آپ نے اس کی ترغیب نہیں دی، صحابہ کرام کو آپ نے اس سے روکا کہ دیکھو تم وہ مت کرو جو میں کرتا ہوں۔ ہم نے تمہیں کب کہا ہے میری کی ہوئی عبادت تم مت کرو، میرا رکھا ہوا روزہ تم مت رکھو، تمہیں جو بتایا تم وہ رکھو، کیونکہ لانگ ٹرم تم نہیں کر سکتے۔ یہ تو بس وہ دیوانے ہوتے ہیں، مستانے، جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو بس چمڑ گئے ہیں، حضوری میں داخل ہو گئے ہیں، اور ہم تو بس وہی کریں گے جو ہم نے اللہ کے نبی کو کرتے دیکھا، ایسا ہی کریں گے۔ وہ بہت کم، اس وقت بھی کم تھے تعداد میں، وہ سختی جھیلنے والے لوگ تھے، وہ ولنگلی سختی جھیلنا جانتے تھے، جھیلی پھر سختی آئی، لیکن کمال بھی انہی کے پاس ہے، سختی تو انہوں نے اٹھائی لیکن کمال انہی کا ہے۔ تو اس کے اندر ہینڈز اپ کر دینا، اپنے علم سے، فن سے، کمال سے، مال سے، متاع سے، محبت سے، نفرت سے، ہر چیز سے ہینڈز اپ، میں ان سب کو چھوڑتا ہوں، ہر چیز کو چھوڑتا ہوں۔ لیکن آپ ایک دم کیسے چھوڑیں گے، بڑا مشکل ہے، چھوڑایا نہیں جاتا ہے، چھوٹا نہیں جاتا۔ اب جیسے پچھلے محفل میں بات ہو رہی تھی نا کہ وہ آپ شاید بات کی، کسی نے بھی بات کی، کسی کی فوت کی بھی بات ہو رہی تھی، میرا خیال ہے میں نے شاید کہا مذاق میں کہ کسی کا کوئی ابا شبا مر گیا ہوگا، تو کہتے نہیں، کس نے کہا کہ جی جن کا مرتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے، اصل میں یہی بات ہے نا، جن کا کوئی مر جائے ان کی جو فیلنگز ہوتی ہیں وہ تو وہی جانتے ہیں۔ ایسا ہی ہے انسان، ایسا ہی ہے، اپنے نقصان پر وہ بہت تکلیف میں آتا ہے، لازمی بات ہے۔ جیسے ہی آپ کو نقصان پر تکلیف ہے یا رات میں خوشی ہے،
نفس مطمئنہ آپ کے ہاتھ سے گیا، نفس مطمئنہ والے نہیں ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہیں ہے، آپ پھر پھنسے پڑے ہیں. پھر نفس مطمئنہ کیا، وہ تو پھر آپ ابتدا میں بھی نہیں، وہ تو شروع بھی نہیں. مشکل کام ہے، لیکن چل نہیں سکتے، عمل نہیں کر سکتے، کم از کم سٹینڈرڈ تو وہ رکھے، پیمانہ تو وہ رکھے، آخر حتمی پیمانہ رکھے کہ یہی بات ٹھیک یہی ہے، جانا ادھر ہے، پہنچنا ادھر ہے. آج نہیں تو کل کوشش کریں، مراقبات کریں، ریاضت کریں، دعا کریں کہ میری روحانیت میں اتنی بالیدگی آ جائے، اتنی طاقت آ جائے، اتنی طاقت آ جائے کہ میں اس راستے کو ٹھیک سمجھوں اور اس راستے پہ چلنے کی کوشش کروں. مشکل راستے ہیں، سخت راستے ہیں، ورنہ لیکن یہ جو جس کو میں مشکل راستہ کہہ رہا ہوں، بنیادی طور پہ ایک نمبر راستہ ہے. ایک نمبر راستہ یہ آسان راستہ ہے. آسان راستہ ہے کیا کہ وہ ظاہری طور پہ دیکھنے میں سخت ہوگا لیکن ہوگا دیر پا، ہمیشگی کا راستہ ہوگا. وہ باؤنس بیک نہیں ہوگا، وہ ٹوٹے گا نہیں، وہ ریٹرن نہیں کرے گا، ریٹیلیشن نہیں ہے اس کے اندر. یہ جو وقتی آسانی کے راستے ہیں نا، ظاہری راحت کے اور وقتی آسانی کے، یہ وقتی راستے ہیں، آثاری راستے ہیں، باؤنس بیک ہو جاتے ہیں، ٹیمپریری ہیں، پرماننٹ نہیں ہے، پکے نہیں. میں نے بالکل وثوق کے ساتھ احادیث کے عین مطابق، آپ پوری سیرت نبی خود پڑھیں تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی، اور قرآن شریف پڑھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں، پوری حیات طیبہ میں اوور آل سارے کا سارا دیکھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے ہمیشہ ایک مضبوط بات کی ہے. نعوذ باللہ کچی کمزور ٹیمپریری بات آپ نے کبھی کی ہی نہیں، کوئی بات ایسی کی ہی نہیں جو وقتی وقت کو نکال دے، ٹال دے ذرا، ایسی کوئی بات. ہمیشہ آپ نے فل لانگ ٹرم پکی مضبوط بات کی ہے، چاہے جتنی بڑی مشکل ہو، چاہے جتنی سخت ہو جائے، بات کی ہے پکی. آپ نے فرمایا پتھر ہی باندھو پیٹ پر، جانا تمہیں کنات کی طرف ہے، روٹی کی طرف نہیں جانا، مال کھانے کی طرف نہیں جانا، منو سلوہ نہیں مانگنا. کب تک مانگو گے؟ کب تک ماجدہ من السماء تکونون عائدہ کرتے رہو گے؟ کب تک؟ کتنی قومیں کر چکی ہیں، کب تک کرو گے؟ آخر تمہیں کنات کی طرف جانا ہے. چاہے مشکل راستہ ہے، لیکن میں تمہیں دیر پا راستہ بتاتا ہوں، میں خود بھی اس پہ چلتا ہوں، تم بھی اس پہ چلو. کچی اور وقتی بات میں نہیں کرتا، میرا ظرف نہیں، بڑے کا ظرف نہیں ہوتا. جو بڑے ہستیاں ہوتی ہیں نا، ان کا یہ ظرف ہوتا ہی نہیں کہ وہ کچی کمزور بات کرے. اور نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو تو پھر تو امکان نہیں اس بات کا کہ وہ جناب وقتی اور آثاری کمزور بات، تو سوال ہی ایسا نہیں ہو سکتا. ہمیشہ بات کریں گے مضبوط، ہمیشہ کے لیے پکی بات، ہمیشہ جدید بات. یعنی حدیث کا مطلب ہے کہ یہ ہمیشہ نئی رہے گی، نیو، لیٹسٹ ایڈیشن. جب آپ پڑھیں گے یہ آپ کو اس وقت کے ماحول کے حساب سے ڈھل جائے گی فوراً. آپ کو لگے گا مجھے سبق دیا جا رہا ہے، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو بڑے جاہل لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس وقت کے حساب سے، جاہل لوگ تھے بیچارے، ان کو عقل آئی نہیں. یہ تو سبق ہی ایسا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اسپیکٹس ایسے ہیں. آپ نے دانت صاف کرنا سکھا دیا، مثال دے رہا ہوں، دانت صاف کرنا، بیسٹ میڈیم اویلیبل جو تھا وہ مسواک تھی، لکڑی. پھر آپ نے اس لکڑی کو نرم کرنا سکھایا، اور پھر اس کو اچھی طرح دانت صاف کرنا سکھایا، اندر سے باہر، یہ وہ صحیح طریقہ سکھایا. موٹیو کیا تھا؟ دانت صاف کیے جائیں، چاہے درخت کی چھال ہو، چاہے لکڑی کا ٹکڑا ہو، چاہے کپڑا ہو، چاہے کانا ہو، کوئی چیز ہو میڈیم اویلیبل ہو. جیسے کوئلے سے دانت صاف کو کر لے، یا مٹی سے صاف کر لے، یا روئی سے، یا اینٹ سے. میڈیم ہے آپ کا جو وہ رزلٹ لینا ہے آپ نے، وہ یہ ہے کہ آپ کے دانت صاف ہو جائے، اچھے سے اچھے برش کا استعمال کیا جائے، یا اچھے سے اچھے پیسٹ کا استعمال کیا جائے، یا اچھے سے اچھے پاؤڈر کا استعمال کیا جائے. عین سنت کے مطابق ہے، کیونکہ رزلٹ آپ لے رہے ہیں دانت صاف کرنا. لکڑی چبانے کو آپ سمپل ایک ہی فیلڈ نہ لے جائیں کہ جی لکڑی ہی چباتے رہیں. اور ٹھیک ہے، آپ مطلب اگر ادھر کرنے تو وہ ظاہر ہے اس کی افادیت ایک الگ چیز ہے، لیکن جو اس کے اہتمام ہے وہ کریں. اگر آپ اہتمام نہیں رکھ سکتے تو آپ نارمل میڈیم میں آ کر دانت صاف کرنے کا جو بنیادی اصل کام ہے، جو رزلٹ آنا تھا، آپ وہ حاصل کریں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آپ کو جو چیز ملے گی نا، وہ دیر پا ملے گی، جو باؤنس بیک نہیں ہوگی، جو کہ سٹرائک بیک نہیں کرے گی. ہر چیز میں
کھایا ایسے کہ غریب سے غریب آدمی بھی وہ کھا سکتا ہے جی، بات ہی کوئی نہیں. ورنہ بھوک ایسے برداشت کی کہ جناب علی پریشانی آئے ہی نہ، اتنی برداشت پیدا کر لی کہ جناب بھوک پیاس تنگی نہ کرے. کپڑے لتے کا اہتمام ایسا کیا کہ جی پریشانی کبھی آئے ہی نہ، رہتی دنیا تک نہ آئے. آج آپ نرم گدیلے بچھا لیں اور سو جائیں، اور ڈبل بیڈ اور ٹرپل بیڈ اور یہ اور وہ والا فلانا بیڈ اور وہ جہیز کا سامان اور وہ بیٹی کو دے رہے ہیں، وہ بڑا اچھا کر رہے ہیں، آپ پتہ نہیں کہاں سے لائے کر رہے ہیں. اور ظلم کی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جہیز دینا سنت ہے، اس کو اوپر تمغہ یہ مذہبی لگا دیتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جہیز دیا تھا. پتہ نہیں بیڈ روم سیٹ کہاں سے آیا تھا اس وقت، چنیوٹی یا ڈیکو پینٹ کہاں سے آیا تھا ہے جی. وہاں تو کھانے کو نہیں تھا، یہ تو سارا غریبوں کو تقسیم کر دیتے تھے. بیٹی بھی ایسی حضور سیدہ فاطمہ زہرا جیسی، داماد حضرت سیدنا علی جیسا ہے جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نکاح پڑھا رہے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ وہاں گھر میں بیٹھی ہیں ہے جی. تو یہ فیملی ممبرز تو یہ ہیں، لیکن وہاں جہیز کے سامان اکٹھے کر کے دیے جا رہے ہیں اور ڈھیر لگا ہوا ہے، اور اس کے بیس پہ آپ دیے جا رہے ہیں. انہوں نے چلو کوئی بشکیزہ مٹکا یہ وہ 2-3 چیزیں، لیکن جو آپ کر رہے ہیں کہ جی کچھ تو دینا ہے، کچھ تو کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ ادھار لے رہے ہیں. کمال. اور وہ سنت کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. نعوذ باللہ. ڈر خوف ہے ہی نہیں، کبھی خدشہ خوف آیا ہی نہیں اس بات کا. ایون لڑکیوں کو بڑا شوق ہے کہ میرا بیڈ روم ہو تو بڑا میرا بیڈ سجے ہے. ویسے ہم اللہ رسول سے بہت ڈرتے ہیں. او یار تم کس بات سے ڈرتے ہو؟ تم جھوٹ بولتے ہو، بکواس کرتے ہو. تمہیں کس بات کا اللہ رسول کا ڈر ہے؟ تم صرف بولتے ہو، افواہ ہے، منہ سے اب کہی ہوئی بات ہے، منہ سے کہی ہوئی بات ہے. اندر کردار میں کچھ بھی نہیں ہے، اندر کردار کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال مشکل راستے اسی طرح سے چمک دمک والے آ جاتے ہیں، جس کی بھلائی نہ چاہتا ہو اللہ تعالیٰ، اس کے لیے وہ مشکل راستہ آسان کر دیا جاتا ہے. بندگان خدا کے راستے وہی رہیں گے. حضور سیدنا مخدوم صابر والا راستہ ہی رہے گا، بابا فرید والا راستہ ہی رہے گا ہے جی. یہ راستے نہیں بدلتے، یہ معیار نہیں بدلتے. بدلیں گے ایسی تیسی پھرے گی، آپ کامیاب ہو سکتے ہی نہیں. خاص طور پہ جو سلسلے میں داخل آدمی ہے، اگر وہ اس مشرب کو چھوڑے گا کامیاب نہیں ہے. راستے میں داخل ہو گیا نا، اس اسکول کا حصہ ہے، اس منصب کا، اس مشرب کا طالب علم ہے، نہیں جا سکتا باہر بھائی جان، نہیں جا سکتا. جائے گا ایسی تیسی ہی پھرے گی، نقصان ہی اٹھائے گا. وہ کثرت مال والا ہو سکتا ہی نہیں، وہ با اختیار ہو سکتا ہی نہیں. با اختیار تو ڈھیر ہوگا، لیکن وہ اختیار استعمال کرے گا تو تباہی لگا دے گا، بیڑا گرک. ہمارے ہاں یہ بہت مشہور روایتیں ہیں، بہت مشہور اور مستند. صوفیہ کرام جب ریاضت کرتے ہیں، بندگان خدا، خاصان خدا، بڑے بڑے کمال انہیں حاصل ہوتے ہیں جنہیں آپ کرامات کہتے ہیں. بڑے بڑے کمال. ہوا میں اڑ جانا کوئی ایسی بات نہیں ہے، بہت معمولی سی ایکسرسائز سے ہو جاتا ہے یہ. اور سانس روکنے کا عمل، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، نفس انتقالی، اور سیف الزبان ہونا، یا کمال دکھانا، آگ جلا دینا، آگ بجھا دینا، پانی اٹھا دینا، لے آنا، دیگ چڑھا دینا. بالکل بچگانا باتیں، بچگانا باتیں، بچگانا. اور صوفیہ کرام بزرگان دین کو اگر کوئی ایسا خاصا حاصل ہوا بھی نا کبھی، اول تو وہ کبھی پڑے نہیں اس میں، لیکن اگر حاصل ہوا بھی تو اسی وقت ترک کرا دیا گیا، اسی وقت چھڑوا دیا گیا. رہبر مضبوط تھے پیچھے، میں نے کہا معیار نہیں خراب کرنے دوں گا، چھوڑ دو اسے فوراً، اس کمال کو فوراً چھوڑ دو، آئندہ اختیار مت کرنا، اس سے ابھی توبہ کر لو. وہی کمال کے لوگ تھے، وہی بڑے لوگ تھے. وہ طاقت کا اظہار نہیں کرتے تھے، پاور شو نہیں کرتے تھے. پاورفل وہ اتنے تھے کہ ان سے آگے پاورفل ہوتا کون؟ جو اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے میں ہو نا، اور اس کا کوئی لینا دینا اور کسی کے ساتھ ہو ہی نہ، وہ کسی کو خاطر میں لاتا ہی نہ ہو ہے جی. وہ ایک نمبر انوالو ہو جائے جو اللہ کی ذات میں، وہ ایسے میں کیسا ہوگا؟ وہ ہستی کمال ہوگی، مرد ہو یا عورت، جو بنیادی طور پہ کسی رشتے کا اسیر نہ ہو، کسی تعلق داری کا اسیر نہ ہو، کہیں کسی کی لحاظ داری اس کے اندر نہ باقی بچے، محض اللہ کی حضوری ہو، محض اس کے ساتھ رابطے میں ہو. وہ کسی سے کیا ڈرے گا؟ اس سے مقابلہ کون کرے گا؟ اس سے مقابلہ کون کرے گا؟ اس سے آپ کیا چھین لیں گے؟ آپ اس سے کچھ چھین سکتے ہیں؟
کمال ہو جائے گا نا، تو چانس ختم ہو گیا. تو وہ اس خالص پن کو خراب نہیں ہونے دیتے تھے. درویشی یہی ہے، فقیری یہی ہے. باقی آپ نماز روزہ کریں، مال کمائیں، کھائیں، آرام کریں، ریسٹ کریں، شادیاں بیاہ کریں، بھگتائیں، فوتیاں کریں، دیگے چڑھائیں، کھائیں پیئیں، جان بنائیں، اور پھر اللہ رسول بھی کرتے ہیں ساتھ. دعوے کرتے رہیں، نعرے لگاتے رہیں، کوئی ایسی بات نہیں، پریشانی کی کیا بات ہے، لگے رہے. اگر صوفی راستے پر ہیں، فقیروں کے راستے پہ ہیں، درویشی کا راستہ اختیار کیا ہے، تو بھاجن معیار بڑے سخت ہے، بڑا مشکل کام ہے، پھر ایک نمبر کام ہے. اور پھر وہی بات ہے کہ ہم اس کے لیے ہی آسان راستے کو آسان کرتے ہیں جو بندہ خدا ہے. بندہ خدا ہے آپ، تو پھر آپ کے لیے آسان راستہ ہی آسان ہے. آسان راستہ وہی ہے کہ آپ لالچ سے، رغبت سے، طمع سے، تمنا سے نکل چکے ہیں. کچھ تنگ نہیں کرتا آپ کو، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو آپ کا بال ہے، آپ کے لیے آسان راستہ آسان ہے. ورنہ اگر نہیں ہے، آپ کو محبتیں تنگ کرتی ہیں، آپ کو نفرتیں تنگ کرتی ہیں، آپ کو اچھائیاں تنگ کرتی ہیں، آپ کو برائیاں تنگ کرتی ہیں، نیکیاں تنگ کرتی ہیں، بدیاں تنگ کرتی ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ مال متا تنگ کرتا ہے، صحت تندرستی تنگ کرتی ہے، بیماری تنگ کرتی ہے، آپ پھنسے پڑے ہیں، پھنسے پڑے ہیں. مشکل ہے. پھر آپ کے لیے مشکل راستے آسان ہوئے ہوئے ہیں اور آپ ان پہ ولنگلی چل رہے ہیں بڑے شوق سے. آپ نے پن کے پن خود سر پہ چڑھائے ہوئے ہیں، بار چڑھائے ہوئے ہیں، اور آپ اس کے بوجھ کے نیچے رہنا چاہتے ہیں. اور جب رہنا چاہتے ہیں تو بس پھر ٹھیک ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، جتنا کرنا ہے بوجھ پیدا کر لو، اٹھانا تو تم نے خود ہے، کوئی اور تو اٹھانے آئے گا نہیں. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا. قرآن شریف میں لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، اٹھاؤ، بالکل ٹھیک ہے. ہم تمہیں کب کہتے ہیں کہ بوجھ نہ اٹھاؤ؟ اٹھاؤ. میں نے آپ کو پرانی مثال سنائی. ایک بڑے خاص درویش تھے، کمال، ایک نمبر آدمی تھے. کہتے ہیں میں کہیں جا رہا تھا سفر پر پیدل، تو یہ پیدل ہی سفر کرتے تھے. کہتے ہیں وہاں سے کچھ کہار گزرے، جو ڈولی اٹھانے والے لوگ ہوتے تھے، جیسے ٹیکسی کیبنگ ہوتی ہے آج کل، ویسے پہلے کہار ہوتے تھے، ڈولی اٹھا رہے تھے 3-4 لوگ، اور تھکے ماندے تھے، بہت برا حال تھا. آخر انہوں نے، وہ کہتے ہیں میرے سامنے آ کے، میں کہیں بیٹھا تھا تو وہ سامنے آ کے بیٹھ گیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب مہربانی کریں، ایک مہربانی. ان کا کیا ہوا کہ جی صبح سے سواری نہیں ملی، اور یہ خالی اٹھا کرنا ہم تھک گئے، ہمیں ہے بوجھ اٹھانے کی عادت. مہربانی کریں کہ اس کے اندر آپ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، ہم اس کو اٹھا کے چلیں گے تو ہمارا جسم توانا ہو جائے گا، کیونکہ ہمیں بوجھ اٹھانے کی عادت ہے. میں نے کہا کہ جی میں نے تو کبھی سواری کی نہیں، وہ بھی انسان کے اوپر، تو مشکل ہے، بہتر ہے آپ کچھ پتھر کنکر بھر لیں اس میں. تو کہتے ہیں سیانے وہ اتنے تھے کہ انہوں نے پھر پتھر کنکر ہی بھر لیے اپنی اس ڈولی میں، اور پھر اس کو اٹھا کے کہا اب مزہ آیا ہے، اور پھر خوب تیز تیز چلے، خوب تیز تیز چلے. جب بوجھ پڑ گیا، انسان کی مثال بالکل ایسی ہے. انسان بالکل ایسے ہی کرتا ہے، جب وہ خالی ہو جائے نا، بالکل کندھے خالی ہیں، کوئی بوجھ نہیں ہے، وہ پھر اریٹیٹ فیل کرتا ہے، پھر وہ کوئی بوجھ تلاش کرتا ہے. اچھا بوجھ نہ ملے تو ادنا گھٹیا بوجھ اٹھا لیتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ اب میں کمفرٹ میں ہوں، اب مجھے آرام آ گیا بوجھ اٹھانے کے بعد. یہ انسان کی مزریز ہے. انسان بنایا ہی ایسے گیا ہے کہ وہ لکھ پڑا ہے نا کہ تم جب مختلف نوعیت کے کام کرتے ہو، آج کے ہی سبق میں پڑھا، اور پچھلے 2-3 سبق پہلے ہم نے ایک آیت پڑھی تھی کہ تم پھر بھی مشقت سے باز نہیں آتے، مشقت کی زندگی کو پسند کرتے ہو. انسان ایسا ہی ہے، تو ایسا ہے تو ایسا ہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جناب علی اس کو ایسے ہی رکھا ہے. ایسے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وہی راستہ آسان کیا، وہی کرو، پھر مشقت ہی اٹھاؤ. پھر وہ ایجاد کی طرف جاتا ہے، پھر وہ جناب راحت کی طرف جاتا ہے، اور پھر لگژریز کی طرف، اور پھر ایکسٹرا لگژریز، اور پھر کمفرٹ، اور بیڑا غرق تباہی، پھر وہ ظلم اور زیادتی کی طرف چلا جاتا ہے. آگے آہستہ 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 اپنی ضرورت کو، اپنی طمع کو، لالچ کو، غرض غایت کو کم نہیں کرتا، بڑھاتا ہے. تو انسان ایسا ہی ہے. اور جب اس کو اپنے راستے کو آسان کرنا ہو تو پھر اس کو ایک نمبر طریقہ سیکھنا پڑے گا. ایک نمبر پیچھے انبیاء علیہ السلام والا، صحابہ کرام والا، درویشان عظام والا. اس سے نکلیں گے بات ختم ہو جائے گی. پھر ذلت کا ہی راستہ ہے.
دوسرا راستہ کوئی نہیں۔ تو بہرحال ہم یہاں ختم کرتے ہیں اس کو، پھر ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے۔